السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں جو ہے ہم لیسن نمبر 2 ڈسکس کریں گے، سائیکالوجی 632 کا۔ ٹھیک ہے، فرسٹ لیکچر میں ہم نے تھوڑا بہت پڑھا تھا کہ سائیکو تھراپی اور جو کونسلنگ ہے یہ کیا چیزیں ہیں، کیونکہ یہ تھوڑی ان کو سملر سمجھا جاتا تھا سوسائٹی میں، تو ان میں کیا تھوڑے ڈفرینسز تھے، دونوں کیا چیزیں تھیں وہ پڑھی تھی۔ سملیرٹیز بھی کچھ انہوں نے دوسرے چیپٹر میں دی ہوئی ہیں۔ سملیرٹیز کیا ہوتی ہیں کہ کونسلنگ اور سائیکو تھراپی دونوں میں کہ ان کا سیٹنگ ارینجمنٹ سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک اسپیسیفک کلائنٹ کو سیٹنگ ارینجمنٹ دینا پڑتا ہے کونسلنگ میں بھی اور سائیکو تھراپی میں بھی۔ اس کے علاوہ سائیکو تھراپی اور کونسلنگ میں دونوں میں ایک اسپیشل ریلیشن شپ کلائنٹ کے ساتھ بلڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور سائیکو تھراپسٹ اور کونسلر جو ہیں وہ تھیوریٹیکل ماڈلس بھی سیم ہی یوز کرتے ہیں، اور جو سائیکو تھراپسٹ ہوتا ہے اور جو کونسلر ہوتا ہے ان کی سکلز جو ہوتی ہیں وہ بھی یوزولی سملر ہوتی ہیں۔ بہت سائیکو تھراپی اور کونسلنگ کے ایتھیکل اور پروفیشنل باؤنڈریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کانفیڈینشیلٹی، ٹائم لیمٹس، پیمنٹس، ایتھیکل ایشوز، یعنی کہ ان کی پروفیشنل باؤنڈریز اور ایتھیکل ایشوز سیم ہوتے ہیں کہ اپنا نیم یا ان کی جو بھی ہسٹری ہے وہ کانفیڈینشیل رکھنی ہے، ٹھیک ہے، ٹائم لیمٹس بھی ایک جتنی ہیں، پیمنٹس بھی یوزولی سملر ہوتی ہیں اور ایتھیکل ایشوز بھی سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا کونسلنگ اور سائیکو تھراپی میں جو پروسیجرز یوز ہوتے ہیں وہ تھوڑا انہوں نے یعنی اس میں دیا ہوا ہے کہ پہلے انیشیل اسٹرکچر ڈیولپ ہوا، پھر اس کے بعد رپورٹ کلائنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تعلق بنانا ہے، پھر پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنی اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے، اور پھر اس کا جو ہے اس کو سکھانا ہے، اگر وہ یعنی کہ کونسلنگ کے لیے آیا تو اس کو سکھانا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ایکسپلور کریں، ٹھیک ہے، اپنے بیہیویئر کو کیسے ایکسپلور کریں۔ اسی طرح سائیکو تھراپی میں بھی پیشنٹ کو سکھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنی پرابلم سولو کر سکے، اور اس طریقے سے پھر وہ ڈیسیجن میکنگ ہوگا، پلان آف ایکشن، پھر فالو اپ اور پھر ٹرمینیشن، یعنی اینڈ ہو جائے گا اس سارے پروسیس کا۔ اب جو مین یعنی کہ سیکنڈ لیکچر میں چیز دی ہے وہ کیا ہے، ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف دا کونسلنگ پروفیشن۔ جو آپ کا کونسلنگ پروفیشن ہے اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی تھی، اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں تو یہ کیسے ڈیولپ ہوا تھا۔ کونسلنگ جو ہے یہ جو ہے امریکہ میں جو ہے سب سے پہلے اس کی ایمرجمنٹ ہوئی تھی، ڈیولپ ہوا تھا یہ، ٹھیک ہے، اور تقریباً 20th سینچری میں، ٹھیک ہے، تو یو ایس اے میں جو ہے اس کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، باقی کنٹریز کے نسبت کونسلنگ کو، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم جو ہے اس کا پاسٹ اٹھا کر دیکھیں کونسلنگ پروفیشن کا، تو اس میں سے جو ہے چار جو ہیں چیزیں اہم، یعنی کہ وہ 20th سینچری سے لے کر اب تک چار اہم چیزیں ہوئی ہیں اس پروفیشن میں، یا اس کہہ لیں کہ یہ جو آپ کونسلنگ کی بات کر رہے ہو اس میں ووکیشنل گائیڈنس موومنٹ، ٹھیک ہے، مینٹل ہیلتھ موومنٹ، اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ اور لائسنشر اینڈ لیگسلیشن، ٹھیک ہے، یعنی یہ کونسلنگ پروفیشن کس طریقے سے مرج ہوا، ووکیشنل گائیڈنس موومنٹ، پھر اس کے بعد مینٹل ہیلتھ موومنٹ آئی، پھر اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ آئی، اینڈ دین لائسنشر اینڈ لیگسلیشن، اس طرح ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے یہ پروفیشن آج جو ہم دیکھتے ہیں وہ اس جگہ پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہم 20th سینچری سے پہلے کا ٹائم دیکھیں تو جو پرانی سوسائٹیز تھیں، پریمیٹیو ٹائمز جو تھے بہت زیادہ پرانے، ٹھیک ہے، یعنی بہت سال پہلے کی بات کر رہے ہیں ہم پریمیٹیو ٹائمز میں، تو اس دوران جو ہے بہت یہ چیزیں تو تھیں نہیں کیونکہ ایجوکیشن بھی نہیں تھی، ظاہری بات ہے، لیکن جو انسان کی تھنکنگ پروسیس ہے وہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا کہ انہوں نے ایک سیب کھایا تھا اور اپنے جو ہے نافرمانی کی سزا بھگتی تھی، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا تھا، یعنی انہوں نے اپنے ہی کانسیکوینس کو کاٹا تھا، یعنی جو انہوں نے اپنی تھنکنگ کی تھی اسی کی بدولت ان کو ایسے نتائج ملے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ اس ٹائم ان کو ایک ایڈوائس دی گئی تھی، انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ایڈوائس کا لفظ سب سے، ایڈوائس کونسلر کیا کرتا ہے، ایڈوائس ہی دیتا ہے نا، تو یہ سارا عمل اس ٹائم سے دیکھا جائے تو چلا آ رہا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کیریئر گائیڈنس پروگرامز جو تھے وہ
آہستہ آہستہ جو ہے ڈیولپ ہوئے تھے. یعنی پہلے بہت پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن یہ ٹرمز، یہ ان کے ریلیٹڈ کنسیپٹس یہ پہلے سے موجود تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ارلی گریک کاؤنسلرز آئے. ٹھیک ہے. ارلی گریک کاؤنسلر میں پلاٹو انوالو تھا. ٹھیک ہے. پلاٹو نے کیا کیا، اس نے ایجوکیشن پہ کام کیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس نے پرسویژن پہ کام کیا. ٹھیک ہے. اور کویشچنس کے ساتھ یعنی ہیومن انٹریکشن جو ہوتی ہے اس کو کویشچننگ کے تھرو کیسے ایکسپلور کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس نے، جب پلاٹو نے بات کی تو ظاہری بات ہے یہ اس کی فاؤنڈیشن تھی کس کی، کاؤنسلنگ پروفیشن کی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایرسٹوٹل آیا. ایرسٹوٹل نے انوائرمنٹ کے بارے میں بات کی کہ ہیومن بینگ کیسے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. ہپوکریٹس آیا. ٹھیک ہے. اس نے جو ہے پہلا بیہیویئر پرابلم کا جو میڈیکل ماڈل تھا اس نے دیا تھا کہ بائلز وغیرہ کے بارے میں اس نے بتایا تھا. ہیومرز ہوتے ہیں باڈی میں جو کہ ڈفرینٹ بیہیویئر پرابلمس کوز کرتے ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں فاؤنڈیشن رکھ رہی تھی کس کی، کاؤنسلنگ پروفیشن کی. اس کے بعد کیا آتا ہے ارلی ہیبریو کرسچن اور اسلامک ٹیچنگ. اس میں کیا تھا کہ اس میں جو ہے ہیومنس اور جو انڈیویژول کے رائٹس ہیں اس میں زیادہ ایمفیسائز کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے مڈل ایجز. مڈل ایجز کے دوران کیا ہوا تھا کہ چرچ کی زیادہ باتیں سنی جاتی تھیں. یعنی وہاں پر جو پریسٹ ہوتا تھا وہی ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ کیا جو ہے وہ چوز کرے گا ہیومن یا پھر، یعنی اس کی تمام لائف جو تھا وہ پریسٹ چوز کرتا تھا. اور چرچ کا زیادہ عمل دخل تھا ان ایجز کے دوران. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب اور اسی دوران جو تھے وہ لوگ جو تھے انتہائی، یعنی ان کا تاریک دور تھا انگریزوں کا، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ ڈیمنولوجیکل ایکسپلینیشن پر بلیو رکھتے تھے. ٹھیک ہے. ان کے مطابق کہ جو ہے شیطان جو ہے وہ بیہیویئر پرابلمس کریٹ کرنے کی وجہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب مسلم ٹریڈیشنز آئے. ٹھیک ہے. مسلم ٹریڈیشنز اس دوران، یعنی وہی مڈل ایجز کے دوران جب وہ انگریزوں کے لیے ڈارک ایج تھا لیکن مسلم کے لیے نہیں تھا. مسلمز اس ٹائم بہت زیادہ عروج پر تھے، اپنے ان کی سویلائزیشن عروج پہ تھی. ٹھیک ہے. الرازی، الغزالی، ابن مسکیہ اور اس کے علاوہ اشرف علی تھانوی، ان سب نے بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہیومن بینگ کے بارے میں، اسے سمجھنے کے بارے میں. یعنی فلاسفی پوری دیکھ لیں تو وہ سب انہوں نے ہی دی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 16 سینچری آئے. 16 سینچری میں کچھ فلاسفرس تھے جیسے کہ لوئس وائبس. اس نے کیا کیا، اس نے ریکوگنائز کیا دا نیڈ ٹو گائڈ پرسن اکارڈنگ ٹو دیئر ایپٹیٹیوڈ. کہ اس دوران یعنی 1400 کی صدی کے دوران اس نے یہ ریکوگنائز کیا تھا کہ انسان کو اپنے ایپٹیٹیوڈ، رجحان کے مطابق جو ہے چوز کرنا چاہیے اپنا پروفیشن. اس کے بعد 17 سینچری میں کچھ بکس آئیں جیسا کہ ٹام آف ورلڈ ٹریڈس تھی، اور رین ڈسکارٹس ایک فلاسفر تھا، اس نے کچھ ہیومن باڈی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، ڈفرینٹ چیزیں ایکسپلور کرنا شروع کی. اس کے بعد پھر 18ویں صدی آئی. اس میں جین روسونا جو ہے وہ سجیسٹ کیا کہ جو ایک انڈیویجول ہوتا ہے جب وہ گرو کر رہا ہوتا ہے تو وہ سیکھ رہا ہوتا ہے اپنی انوائرمنٹ سے. ٹھیک ہے. اور وہ اپنی نیچرل امپلسز کے مطابق ہی سیکھتا ہے، یعنی اس کا رجحان جس سائڈ پر ہوگا وہ وہی چیز سیکھے گا. اس کے بعد جون پیسٹلز، اور یعنی یہ تمام آئیڈیاز جو دے رہے تھے فلاسفر اس دوران، یہ ایکچولی فاؤنڈیشن رکھ رہے تھے اس پروفیشن کی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پیسٹل جو نے جو تھا وہ کیا کیا، اس نے یہ بلیف ایکسپریس کیا کہ جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کو ہم اسی صورت میں بہتر بنا سکتے ہیں کہ جب انڈیویجول جو ہے وہ سوسائٹی میں ایک اپنا ہیلپنگ رول ادا کر کے جائے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 19 سینچری میں کیا ہوا، ہورس مین ایک یو ایس ایجوکیٹر، اس نے جو ہے تھوڑا کام کیا مین اسٹریم اسکولس پہ. ٹھیک ہے. اسکولس پہ اس نے بہت کام کیا ایجوکیشن کے حوالے سے کہ کس طریقے سے سوسائٹی میں ریفارمنٹ پیدا کی جائے. اس کے بعد ہربرٹ اسپینسر آیا، اس نے اپنا کنسیپٹ آف ایڈجسٹمنٹ دیا. ٹھیک ہے. اس ایڈجسٹمنٹ کنسیپٹ میں کیا تھا کہ اڈیپٹیو بیہیویئر وہ ہوتا ہے جو مینٹین کرتا ہے لائف کو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے 19 سینچری جب اینڈ ہوئی، پھر کافی سارے سائیکالوجسٹ جیسے کہ ولیم جیمس، ولہیم بونڈ، البرٹ ایلس، اس طرح کافی سارے آئے سائیکالوجسٹ، اور انہوں نے کاؤنسلنگ کے پروفیشن کو کافی انفلوئنس کیا.
پھر یہ تو تھا 20th سینچری سے پہلے تک کا سفر. اب 20th سینچری کے بعد کیا ہوا، یہ اہم چیزیں تھیں جو کہ کونسلنگ پروفیشن بنانے میں کافی جو تھی کارآمد ثابت ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ووکیشنل گائیڈنس موومنٹ جو کہ 1900 سے لے کر 1909 کے درمیان میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، 20th سینچری میں کیا ہوا کہ جب سوسائٹی بہت زیادہ کمپلیکس گرو کر رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوسائٹی کے بارے میں جاننا شروع کیا. ٹھیک ہے، تو کہ اور اس کے بارے میں کونسلنگ کا ڈیولپمنٹ بھی تبھی ہوا کیونکہ جب انہوں نے سوسائٹی کے بارے میں جاننا شروع کیا تو وہ چیزیں جو سوسائٹی کو بہتر بنا سکتی تھیں ان چیزوں کو بھی ایکسپلور کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے، اب کونسلنگ پروفیشن جو تھا وہ اسکول میں کب داخل ہوا. ٹھیک ہے، کچھ 3 پرسن تھے جو کہ لیڈرز اس میں ثابت ہوئے ان دا ڈیولپمنٹ آف کونسلنگ، جیسے کہ جیسی بی ڈیوس، فرانک پارسن اور کلیفورڈ بیئرس. جیسے بی ڈیوس نے کیا کیا، اس نے جو ہے آغاز کیا کونسلنگ کا 1898 میں اور اسٹوڈنٹس کو ایڈوکیٹ کیا کہ جو ہے انہیں ہارڈ ورک کس طریقے سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ چیز جو تھی یہ ووکیشنل گائیڈنس میں بہت زیادہ آگے جا کر کام آئی. اس کے بعد فرانک پارسن تھا. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے ووکیشن بیورو بنایا بوسٹن میں. ووکیشن بیورو کیا تھا، یعنی وہ انسان کو ووکیشنل گائیڈنس دیتے تھے کہ آپ اس شعبے میں جائیں تو آپ کا بہترین جو ہے مستقبل ہوگا اس طریقے سے. اور انہوں نے پھر کچھ 3 ایریاز جو ہے ڈیولپ کیے بک کے اندر. اس نے اپنے پارسن نے کہ پرسنل انویسٹیگیشن کریں اگر آپ نے ووکیشن چوز کرنا ہے، انڈسٹریل انویسٹیگیشن، آرگنائزیشن اور دا ورک. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں پارسنس نے جو ہے ڈیولپ کی تھیں. اس کے بعد ہم فرانک پارسن کا تھوڑا سا ورک رہتا ہے اور کلیفورڈ بیئرس کا وہ ہم نیکسٹ چیپٹر میں انشاءاللہ کور کریں گے. یعنی ہسٹری ابھی جو ہے وہ نیکسٹ چیپٹر میں انشاءاللہ جو ہے وہ مکمل کر لوں گی. ٹھیک ہے.